दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने रियासती कल्चरल एकेडमी के इश्तिराक से कदावर उन्वान के तहत मुक़्तदर व मोतबर शख्सियात के साथ मुलाकात पर मबनी प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया है। इन शख्सियात की मुख्तलिफ शोबाजात में ऐसी देन रही है जिसे नजरअंदाज करना एहसान फरामोशी है। प्रोग्रामों के इस सिलसिले का आगाज हमने सरसब्ज व शादाब जंगलात और सरबलंद पहाड़ों, पुरकैफ फजाओं और जाज़िबे नजर कुदरती नज़ारों के दरमियान वाक़ा वांगत कंगन में दरबार बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सजादा निशीन जनाब बशीर अहमद लारवी की क़यामगाह पर उनके साथ एक तारीखी मुलाकात से किया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर व MLA कंगन मियां अल्ताफ अहमद, MLC जफर इकबाल मनहास, मुमताज सहाफ़ी शुजात बुखारी, गोजरी जुबान के उदबा गुलाम हुसैन जिया, इकबाल अजीम चौधरी, सलामुद्दीन बजाड़, मोहम्मद मनशा खाकी व अब्दुल सलाम कौसरी शम्मे महफिल से हम कलाम हुए, जबकि दूरदर्शन व रियासती कल्चरल एकेडमी के जोमा भी हाजिर महफिल थे। बाबा नगरी एक दीनी मरकज है। बाबा नगरी एक रूहानी मरकज है। बाबा नगरी शेरी व अदबी मरकज है। चारों तरफ पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों से घिरा हुआ ये मरकज अपनी नज़ीर खुद पेश करता है। हजरत जनाब बाबा जी साहब ने अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर संजोड़ा बालाकोट से हिजरत करके इस बाबा नगरी को अपना मस्कन बनाया। दीनी व रूहानी फैज़ के चश्मे जारी किए। इतना ही नहीं, दूर दराज से आने वालों के लिए लंगर का एहतमाम किया। हजरत मियाँ बशीर अहमद साहब, हजरत मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ हजरत बाबा जी साहब के पोते और हजरत बाबा निजामुद्दीन लारवी के फर्जंद इस दरबार आलिया के मौजूदा सज्जादा नशीन हैं। आज के इस प्रोग्राम के एहतमाम का खास मकसद क़िबला बाबा साहब की शख्सियत, उनकी दीनी, सियासी, समाजी खिदमत, उनके कारनामों, उनकी यादों के झरोकों में झांकने और उनके तजर्बात के बारे में खुद उनकी ज़बानी जानने की कोशिश करें, ताकि हमारे और हमारी आइंदा नस्लों के लिए इस यादगार मजलिस को महफूज रखा जा सके। मैं उनके साहबजादे मियाँ अल्ताफ अहमद साहब, साबका काबीना वजीर और कंगन हल्का से मौजूदा MLA, इल्तमास करता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबालिया कलमात के लिए तशरीफ़ लाएँ। दूरदर्शन के और कल्चर एकेडमी के हजरात तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से, बाबा जी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कुछ अरसा पहले हाजनी साहब ने कहा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एकेडमी की तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से करना चाहते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप जब भी आएँ, हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसका इनिशिएटिव लेने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारी जो ये प्यार और मोहब्बत है आपस में, ये कायम रहनी चाहिए। मैं डॉक्टर अजीज़ हाजनी साहब, सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी रोशनी डालें। जनाब अजीज़ हाजनी साहब। मुझे लगता है कि दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और रियासती कल्चरल एकेडमी की तारीख में आज एक शानदार बाब रकम हो रहा है। एक शानदार बाब हम तख्लीक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यहाँ हम घंटा बैठें, 2 घंटा बैठें, कितना बैठेंगे, ये यही सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ये अक्सबंद भी हो रहा है और ये लिखा भी जा रहा है। ये हमारे शिराजे में रिप्रोड्यूस होगा। पूरी जो बातचीत यहाँ होगी, जो मियाँ साहब के तजुर्बात होंगे, वो हम कलमबंदी भी करेंगे और अक्सबंद भी करेंगे। और मैंने ताहिर साहब के साथ जैसे ये तय किया है, ये पूरी जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, ये आर्काइव्स में महफूज रहेगी
اور ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، آنے والی پیڑھیاں بھی اس سے مستفید ہوتی رہیں گی. اور بنیادی مقصد اس پروگرام کا جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج اس دربار میں ہم زیادہ فیضیاب ہو جائیں گے، مستفید ہو جائیں گے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس جیسی شخصیات سے لوگ انسپائر ہو جائیں، آنے والی پیڑھیاں انسپائر ہو جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ کتنی ہمہ جہت شخصیات رہی ہیں اس دھرتی پر، اس زمین پر. میں جناب اقبال عظیم چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے میاں صاحب کا تعارف پیش کریں اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں. جناب اقبال عظیم چودھری صاحب. حضرت میاں بشیر احمد کے دادا حضرت میاں عبداللہ المعروف بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین کیانی نقشبندی مجددی کے حکم سے اپنے وطن سنجوڑا ہزارہ سے ہجرت کر کے موجودہ ضلع گاندربل کے علاقہ بابا نگری وانگت میں سدا بہار دیودار اور کائرو کے جنگل میں فلک بوس کو ساروں کے دامن میں آ کر رہائش پذیر ہوئے اور مرشد کی ہدایت پر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے. رشد و ہدایت اور لنگر شریف کا سلسلہ جاری کیا، جہاں سے لوگ شکم سیری اور روحانی سکون سے بہربر ہونے لگے. یہیں ان کا چند نفوس پر مشتمل کنبہ قناعت اور توکل کی زندگی گزارتا رہا. ہدایت کے متلاشی لوگ ان کے روحانی کمالات سے فیضیاب ہونے کے لیے شروع میں قرب و جوار اور بعد ازاں دور دراز علاقوں سے کشاں کشاں آنے لگے، اور اس طرح یہ دور افتادہ خطہ مرجع خلائق بن گیا. اس دھرتی پر نیک بخت اولاد جنم لی، 2 فرزند اور 3 بیٹیاں ہوئیں. آپ کے فرزند اکبر حضرت میاں رکن عالم ہجرت کے دوران آپ کے ہمراہ تشریف لائے تھے، وفات پا گئے. آپ کے دوسرے فرزند حضرت میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں زندگی کے ہر شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی، بڑا اکرام اور شہرت پائی، دین اور دنیا کی ترقی میں مالک کی حقیقی نے بہر پہلو انہیں خوب نوازا. وہ صرف جلال و جمال کا مجسمہ ہی نہ تھے، بلکہ ان کی پاکیزہ سیرت بھی لامثال تھی. علم و ادب، روحانیت اور سیاست کے بلند مینار تھے. انہی کے دم سے دربار بابا نگری میں ہر طرح ترقی ہوئی. ریاست اور بیرون ریاست ارادت مندوں میں خوب شہرت ہوئی اور فیض عام کا سلسلہ بدرجہ اتم جاری رہا. انہی کے ہاں 21 اکتوبر 1922 میں دربار شریف سے تقریباً 8 کلومیٹر دور پیلنار کے مقام پر آپ کی خوش خصال اہلیہ بی بی غلام فاطمہ کے بطن سے حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی ولادت ہوئی. خاص بات یہ ہے کہ حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشخبری سن کر بے قرار ہو گئے. انہیں نوزائیدہ کو بلا لیا، منگا لیا اور گود میں رکھا، سینے سے لگایا اور ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی. یہ بڑی ان کی زندگی کا ایک بڑا خاص پہلو ہے. اور جسے گھٹی میں جو بچے کو پہلے خوراک دی جاتی ہے، اس خوراک کے طور پر حضرت بابا جی صاحب کے لعاب دہن ان کو نصیب ہوا، وہ گھٹی ملی. ایک ایسی زبان چوسنے کا موقع دیا جس زبان نے کبھی بھی درود و اذکار اور اس میں اعظم کے ورد سے کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ روحانیت کے چشمے پھوٹنے لگے اور وہ فیض جو ہے وہ اس گھٹی کے ذریعے
حضرت کے سینے میں منتقل ہوا۔ حضرت نے بظاہر دینی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، ان کے اساتذہ میں بڑے قداور شخصیتیں تھیں۔ مولانا محمد اسماعیل زوی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے استادوں میں وہ بھی تھے، اور چھترگل سے ایک مولانا محمد ابراہیم صاحب تھے چھترگلی، تو ان لوگوں نے آپ کو قرآن شریف کی تعلیم دی، اور پھر اپنے والد محترم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ فارسی، عربی، اردو اور پنجابی زبانوں پر آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ جب بھی گفتگو کرتے ہیں جس زبان میں چاہیں بولیں، کوئی کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی ہے کہ اتنی ہمگیر اور ہمہ جہت شخصیت جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں کے لوگوں کی مفلوق الحالی استحصالی قوتوں کے ذریعے ان کا کچلا جانا، ان کو تکلیف پہنچنا، اس کے لیے وہ بے قرار رہے۔ آنکھیں کھولی تو حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے ان کی موجودگی میں ہی ایک سیاسی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور وہ فعال رہے، ہمیشہ فعال رہے۔ یہاں سیرت النبی کانفرنس کا کنگن میں انہوں نے ایک جلسہ بنایا جس میں سارے ہندوستان سے چوٹی کے علماء کرام تشریف لائے، اور 2 دن 3 دن تک وہ کانفرنس یہاں جاری رہی۔ حضرت میاں صاحب کے دل میں جو چیز تھی اور جو چیز ہے وہ ہمیشہ تڑپ رہی کہ انسانیت کی کس طرح خدمت کی جائے اور کس طرح ان لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے، اور ان کی محبتوں کے چراغ جو ہیں ان کے سینوں میں کیسے جلائے جائے، اور ان کے دماغ جو ہیں ان کو کس طرح بیدار رکھا جائے۔ اور یہ انہوں نے کیا، مطبوعات کا سلسلہ شروع کیا، بہت ساری کتابیں چھپوائیں۔ میاں صاحب کا یہ سلسلہ جو ہے وہ یہیں پر نہیں رکتا ہے۔ حضرت آپ نے بہت کچھ دیکھا دنیا میں، اقتدار بھی دیکھا، جمال سے تو آپ فیض یاب ہیں ہی، جلال بھی دیکھا۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور کیا اتنی چیزیں حاصل کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کے حاصل نہ ہونے کی آپ کے دل میں حسرت ہو؟ حسرت یہ ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آپ کی ساری عمر لوگوں کی خدمت کے ساتھ سے پہلے قال اللہ قال رسول اللہ میں ہی بسر ہوئی، تو آپ اپنے تجربات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا۔ جناب والا، تجربات کے سلسلے میں 2 پہلو ہیں۔ ایک میری پیدائش سے لے کے اس وقت تک غیر سیاسی حالات، ماحول اور اس کے ساتھ نبھن جانا۔ دوسرا ہے کہ اس ریاست میں ایک دور ایسا تھا جس میں یہی سنتے تھے ہم کہ غلامی غلامی غلامی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ماگم شریف کے حضرات جو تھے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے 2 لڑکوں کی شادی تھی، اور اس شادی میں وہ لڑکے گئے تھے دلہن لانے کے لیے اپنی برات لے کر۔ پیچھے سے پولیس آئی، نہ پتہ دلہنوں کا چلا، نہ ان شادی والے پھر واپس آ کے ہمیں ملے۔ ان کو وہ پکڑ کے بغار میں لے گئے اور وہیں گلگت یا کس جگہ وہ مر گئے۔ یہ ہے ایک ماحول۔ دوسرا ہے کہ ہماری یہ جو ریاست ہے تجارت کے لحاظ سے یہ ایک منڈی تھی۔ جھارکھنڈ سے اس کی تجارت ہوتی تھی، پشاور سے اس کی تجارت ہوتی تھی، راولپنڈی سے اس کی تجارت ہوتی تھی، جموں سے، سیالکوٹ سے، ان جگہوں سے اس کی تجارت ہوتی تھی۔
इस कारोबार में सियासत का आफताब तुलू हुआ। जब हुआ तो हर आदमी ने यह महसूस किया कि ये सियासत हमें किसी किनारे पर लगाएगी। तो मैं आप यहाँ हमसे जितने भी बैठे हुए हैं तारीफ करें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पेशा है, ये उस्ताद ने सिखाया हुआ है, ये उस्ताद ने सिखाया हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि हम बट के हमारे तफरके हो गए, और जब हमारे तफरके हो गए हैं तो मैं आपको नहीं पहचान सकता, मुझे शुबा है, आप इनको नहीं पहचान सकते, इन पर शुबा है। तो नगरी मेरी हुकुम सजन था, हाकुम आप नहीं आए, किस अगे फरियादी जाइए, करिए न्याय सतम था। वाह। इससे पहले मैं कल्चरल एकेडमी और दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये इतना हसीन मौका दिया, और इस हसीन मंजर में हम हजरत बाबा जी के साथ हम कलाम हैं। और मैं समाजी एतबार से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, आपने खुद ही इसमें सियासत लाई और मेरे लिए आसान हो गया मसला। तो मैं जब आपने ये बात की कि यारकंद के जरिए सिल्क रूट के साथ 1930 तक हमारा कारोबार चलता रहा, बल्कि 1948 तक भी चलता रहा, तो आपको क्या लगता है कि अब हम इसको किस तरह से दोबारा, आपको लगता है कि ये लोग जो हैं, जो आपस में बिछड़े हुए लोग हैं और आपस में उनकी ख्वाहिशें भी हैं कि वो मिलें, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या किया जाए और क्या होना चाहिए? जहां तक आपके सवाल का जवाब है, अगर हम मुनज़्ज़म ना हो जाए, हम एक कायद को तस्लीम न कर लें, हमारा एक इमाम ना हो जाए, ये नमाज पढ़ी नहीं जाती। तो कायद कौन है आज की डेट में? जी, कायद कौन है आज की डेट में, आपको क्या लगता है? इस वक्त कौन है? ये जो भी हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं। जो हकीकत है, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देहाती भी जानता है, शहरी भी जानता है, इस वक्त हम किसको कायद कहेंगे? जम्मू वाले कुछ कहते हैं, पुंछ वाले कुछ कहते हैं, और कश्मीर में 3 पार्टियां जो कुछ कहती हैं। हम सुनते ही हैं, वो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज कौन करता? 47 के पहले जी पोजीशन थी रोड की, इस इलाका की, श्रीनगर की, उस वे उड़ी कोई रस्तो थो, हाँ, ज्यादा वो रस्तो इस्तेमाल हुए थो जान वास्ते। लोग सर्दियों के बिच ज्यादा जम्मू जाए था या मुजफ्फराबाद जाए था 47 के पहले, या हम या सुना के उस पे टांगा में था जी। 47 से भी बहुत पहले यह चीज थी कि बग्गी थी, दजी बाई उसको नाम था, जिसकी बग्गी थी, जो डाक आने था रावलपिंडी से एक दिन भी श्रीनगर, और उन डाका ना सुबह 8 बजे तकसीम किया जाए तो सिटी में। डाक का इंतजाम जो था वो इस किस्म को तो हर 4 मील पर 6 मील के ऊपर बगी के वास्ते घोड़ा में था। तो जिड़ी बगी रावलपिंडी से बंद की जाई थी, डाक वगैरह पार्सल किसी की या कोई चीज, वह जी डाक आवे थी, उसमें रावलपिंडी से अगर वह सुबह 5 बजे चले थी तो दीगर ना 5 बजे मीरागंज ला के बाद खोली जाई थी। वो इंतजाम वो था। अलबत्ता जिस हद तक इसको तो सवाल है कि कर्ज के तो सूद पर सूद के तो इस सिलसिला के बीच गरीब पिटे जा रहे हो, तो अमीर लौट रहे हो तो, और वे लोग था जड़ा बड़ा शातिर था, चलाक था, सारा कुछ तो चुनाचे श्रीनगर के बीच सबसे ज्यादा इस रोल ना अदा करने वाला पंडित, पुंछ के बीच, रजौरी के बीच, जम्मू के बीच ये लोग जड़ा था ये करें था, इसको कहना है सूद दर सूद, ये कर्जा न वसूल करने वास्ते अदालतों का सहारा लें था।
اور کڑوکیں تھیں. چنانچہ میرے کولیں میں شیر کہ اس کا جس وقت شور اٹھو تو بابا صاحب انہوں نے ہی تو لے گیا رجوری کے بیچ. انہوں نے اس جگہ جس وقت 20,000 آدمی کا مجمع میں تقریر کرتا مکیو کہ خبردار آج تو پیچھے کسی نے سود دی ہو. سود کا بھی نہیں پتہ لگا تو وہ بھی نہیں لگا. یہ اس طرح کا واقعہ ایکسیڈنٹ تھا. گجر جاٹ کانفرنس بنی، وہ پہلی تنظیم جو ہے وہ بنی یہاں پر ہاں جموں کشمیر میں. تو وہ ایک تو کس جگہ میں بنی میں بتا اور کس سال میں بنی؟ 1990 میں بنی. 1991 میں گجر جاٹ کانفرنس کا سیاسی جلسہ جو تھا 1990 بکرمی میں، بکرمی وہ ہو گیا 1932-33. تو شیخ صاحب نے یہ تھی 27 28 29 28 بیساکھ تک پونچھ کے شہر میں، اور جسے فوارہ چوک بھی کہتے ہیں، رانی باغ بھی کہتے ہیں، اس میں یہ کانفرنس ہوئی. 2 دن کے بعد مسلم کانفرنس کی کنونشن ہونی تھی تو اس کا اجلاس ہونا تھا. تو مہاراجا پونچھ نے عین وقت پر جواب دے دیا کہ ہماری عورتیں نہیں مانتی ہیں کہ یہاں پر ہمارا اس کے رانی فارہ میں جلسہ ہو، لہذا ہم نہیں دیتے. تو لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ سری نگر سے، جموں سے، میرپور سے یہ چٹائی، برتن، پکانے والے، کھلانے والے، یہ ہاتھوں پر اٹھا کے 4 گھنٹے میں پہنچا دیجیے. اوڑی مال چھوڑا ٹرکوں نے، ٹرک ادھر گئے ہیں، مال پیچھے سے لوگوں نے اٹھایا پہنچ لے کے. میں خود وہ منظر دیکھتا رہا ہوں. پھر 30 31 اور پہلی جیٹھ جو تھا یہ مسلم کانفرنس کا پونچھ کے شہر عیدگاہ میں جلسہ ہوا، اور شیخ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا یہ راجا تو بجلی بجھ گئی، بند ہو گئی. جاٹ کانفرنس جیڑی بنائی ہے اس کو مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ جس پر ناانصافی ہوئی اس نے بابلا کیا، اس نے پارٹی بنا لی. سیدھی بات. اکثر سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آخری دم تک، جب تک سانس بھی نہیں چھوٹتی، سیاست سے کنارہ کش نہیں ہوتے. تو آپ اتنے سال پہلے جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک تھی، چاقو چوبند تھے، تو میاں بشیر صاحب کو کس چیز نے یہ تحریک دی کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے؟ مجھے سب سے زیادہ جو اس ماحول میں ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ہاتھ کی میری توے کی تیری، ہاتھ کی میری توے کی تیری، کسی کو کسی کا حق نہیں ملتا ہے. تو اس سے یہ مطلب لے کہ آپ نے بددل ہو کے سیاست چھوڑی، ہیں؟ آپ نے ناراض ہو کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار تو کی. میں کیا کرتا؟ خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے مجھے گھر میں ایک ایسا آدمی دیا جس کو میں اپنے آگے قربانی کے لیے قوم کے سامنے پیش کروں. ٹھیک ٹھیک. جی جی. تو آپ ان کے کام سے مطمئن ہیں؟ کس کے؟ میاں الطاف احمد صاحب کے کام سے؟ یہاں پالیسی ہی کوئی نہیں ہے. تو ان حالات میں آپ کو کشمیر کا مستقبل کیسا دکھ رہا ہے؟ ابھی تو بادل چھائے ہوئے ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو اتنا پیسہ یہاں دلی والوں نے بھیجا ابھی تک 1947 سے آج تک، یہ یہاں پہ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ لوگ کیوں نہیں بدلے؟ وہ حفیظ چلندری نے شاید لکھا ہے کہ کیا ظاہر میں تو ان کا باطن ہے لیکن پیٹ ہے انجیر کا. جی. وہ ہم پر ہی یہ الزام. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب اتنا کام ہوا، اتنے پیسے آئے، کیا آپ کی نظر سے میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے،
پیسے کو آنے والی چیز کو چھوڑیے، آپ بھی ہم بھی سارے اس ریاست کے باشندے ہیں. اس زمین پر ہمارا حق ہے، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر. میاں صاحب میں جسارت کروں، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. فرمائیے. یہ سیاست کی باتیں ہوئی زیادہ تر اور ڈیولپمنٹ کی کچھ باتیں بھی ہوئی، لیکن آپ کو زیادہ تر ایک روحانی شخصیت کے طور پر جانا چاہتا ہے، اور روحانی قدروں سے ہم بھاگتے جا رہے ہیں اور اس سے ہماری پوری سماجی زندگی میں ایک تنزل سا ہے. آپ خود کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. آج جتنی روحانیت سے، طریقت سے، شریعت سے، وحدانیت سے خدا کی مخلوق بگڑ رہی ہے، یہ ایسا خطرہ آ رہا ہے سامنے جس خطرے سے نجات پانی بڑی مشکل ہے. تو ایک اور چیز میں جاننا چاہتا تھا. آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں، ایک روحانی شخصیت ہے. زندگی کا بہت سارا وقت آپ کا سیاسی سرگرمیوں میں بھی گزرا، سماجی خدمات میں بھی گزرا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اتنی کتابیں ہیں جن کو آپ نے ایڈٹ کیا ہے، ان کی ایڈیٹنگ میں اور ان کو جمع کرنے میں آپ کا بہت، یہ جو آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہے، کتابوں کے ساتھ رہنا، علم اور ادب کے تئیں خدمات انجام دینا، اس کے لیے آپ کو کہاں سے وقت ملتا تھا، اور یہ جو یہ شوق اور ذوق تھا یہ کس قدر آپ پر غالب رہا زندگی میں؟ اس میں جناب یہ بات ہوئی ہے کہ یہ جب میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ریکارڈ سارا یہاں جمع ہے اس مسجد میں. مجھے کہیں باہر نہیں جانا پڑا. آپ آگے، یہ آگے، وہ آگے. میں نے ان کو کہا ذرا ان کاغذوں کو دیکھو، مجھے سمجھاؤ. میں نے ان کے مشورے بھی لیے، پونچھ والوں کے لیے، رجوری والوں کے لیے، اور کشمیر میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں جن کو 180 سال 82 سال ہو گئے ہیں ان کتابوں کو، ان کاغذوں کو دیکھتے. تو یہ اس مثال کے طور پر وہ مسجد شریف جس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ بابا جی صاحب کی عبادت ہے. وہ اسی میں رہتے تھے، اسی میں ان کا وصال ہوا، اور اسی میں ان کو غسل دیا گیا، اور یہاں سے وہ اس قبر میں چلے گئے جو 20 سال پہلے انہوں نے بنائی تھی. اس وقت بھی اسی قبر میں. یہ سارا ریکارڈ کچھ آپ کی زبانی، کچھ ان کی. لکھنے والے بھی جیسا کیسا ہوتا تھا مل جاتے تھے، میں ان کو اس کام پر لگا دیتا تھا. پھر یہ کچھ کتابیں جو ہیں یہ الطاف نے کروائی ہیں. یہ میرا شوق ان کے دل میں تھا، یا اس کو خدا پاک نے یہ خود نعمت عطا کی. میں تو بیچ میں بھوکا تو ہوں. حضرت ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا اس کا، حفیظ جلندری صاحب کا، سنا ہے حفیظ جلندری بھی یہاں آئے تھے؟ ہاں بہت سال آتے رہے ہیں. اچھا، وہ یہاں آتے تھے؟ جی ہاں، جب آتے تھے. اور حفیظ جلندری کا میرے پاس لکھا ہوا شاہ نامہ اسلام پر اوپر موجود ہے. اچھا اچھا. وہ انہوں نے لکھا ہے، میں چوہان ہوں ذات کا. اچھا. اور میں نے فلاں جگہ میں قیام کیا ہے اور تجسس کیے ہیں انسانوں کے بھی، حالات کے بھی، کانگریس اور مسلم لیگ کے بھی. لیکن مجھے جو سکون وانگت میں میاں نظام الدین صاحب کے ساتھ مجلس میں ملا وہ کہیں نہیں ملا. سوال میں ذاتی طور آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. جی. آپ نے اپنے پورے سیاسی سماجی زندگی میں دنیا دیکھی، تو شیخ صاحب سے لے کر مولانا محمد سعید مسعودی، مرزا افضل بیگ، صادق صاحب، اندرا گاندھی، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ، پھر سرحد کے اس پار بھی آپ نے جو کشمیر کا دوسرا حصہ ہے، سردار محمد عبدالقیوم خان سے لے کر اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ رہا. کسی ایسی شخصیت کا نام آپ بتائیں گے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو ان میں؟ سب سے زیادہ میرا تعلق جو رہا وہ شیخ صاحب سے. جی. اس کی یہ وجہ ہوئی کہ شیخ صاحب کے خاندان میں جب
بیگم صاحب شادی ہو کے آئیں تو شیخ محی الدین کا ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا بات ہوئی تو وہ بیگم صاحب سیڑھی سے گر گئی. ان کے مکان کی جو سیڑھی ہے اس سے وہ گری, وہ زخمی ہوئی. تو انہوں نے شیخ صاحب کو کہا مجھے اس طرح کی تکلیف ہے, میرا خاموشی سے کوئی علاج کرواؤ. صبح وہ ٹانگے میں بیٹھے, وائل آئے, وائل سے اس گھوڑے ٹانگے والے پر کاٹھی ڈالی, بیگم صاحب کو بٹھایا اور آگے آئے تو آگے اس وقت کوئی اتنی پہچان نہیں تھی. وہ آئے تو وہ آتے آتے پارلی سڑک سے رات وانگت رہے. جی صبح شیخ صاحب یہاں آئے, بیگم صاحب نہیں آئی. تو شیخ صاحب نے بابا صاحب سے بات کی ہوگی, بابا صاحب کو کچھ پریشانی جیسی ہو گئی. پھر ایک ناظرہ ابھی تھی یہاں ٹانگا مرگ کی عورت گواس میں, نارا ناگ, اس کو بلایا اسی وقت یہاں. تو بیگم صاحب کو یہاں لایا, وہ مہینہ 1.5 مہینہ یہاں رہیں. میری والدہ بھی ان کے ساتھ رہیں, وہ ناظرہ بھی رہی, اور بھی یہاں کوئی صوبہ زراعت کی عورت آ جاتی تھی, کوئی پونچھ کی, کوئی یہاں کی, جو اس زنانہ طرز طریقہ کی مارم تھی. تو بیگم صاحب ٹھیک ہو گئی. تو شیخ صاحب کا جب پہلی بار آئے تھے تو یہاں کوئی 2 گز برف تھی, ادھر 12-14 آدمی ان کے ساتھ تھے. یہاں وہ گھوڑوں پر سے اترے, آئے, بیٹھے اندر. مجھے خوشی ہوگی کہ 14 گھوڑے ہیں, آج تو میرا سواری کا کام ہو گیا. تو یہاں پنڈت جواہر لال نہرو بھی آئے تھے؟ ہاں جی پنڈت جی آئے یہاں سے, پھر چائے شائے پی, کھانا کھایا. جس سال سوپور میں کنونشن تھا, کنونشن ہوئی. آپ کے بچپن کی طرف جاتے ہیں, لڑکپن کی طرف جاتے ہیں. بچپن اور لڑکپن کا کوئی ایسا واقعہ جو سبق آموز بھی ہو اور دلچسپ بھی ہو؟ بڑی مار بابا صاحب سے, اور اس وقت روتے تھے کہ یہ باپ کیوں مارتا ہے. آج روتے ہیں کہ وہ مارنے والا کہاں چلا گیا. اسی طرح گھوڑ سواری کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ نے ایک ہی دن میں یہاں سے پنچ تک. ہاں بالکل, ایک بار نہیں, 4-5 دفعہ. اور خدا پاک کے فضل سے میں نے ایسے گھوڑے رکھے ہیں جو کشمیر میں یا جموں میں کسی کے نہیں تھے. جی, اس وقت بھی آپ کا دل کرتا ہے سواری کرتے ہیں؟ بالکل, میں تڑپتا ہوں. آپ کو میں بتاؤں, ایک آدمی مجھ سے جو زین وہاں سے لاتا تھا کانپور سے, کیونکہ آپ سیالکوٹ سے تو آ نہیں سکتی, نہ وہاں بنتی ہیں. تو میں نے اس کو 5-6 سال ہو گئے, نہیں تھوڑا ہو گیا, میں نے اس کو تلاش کیا, وہ نہیں ملا. رجوری کا ہے. پرسوں اچانک یہاں آ گیا. میں نے پوچھا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا یہ بات ہے, کچھ اس طرح کرنے لگا. میں نے کہا یہ لو چٹھی, یہ لو کرایہ, کانپور جاؤ, میری کاٹھیاں 2 بنا کے لاؤ, ایک اس کے لیے ایک میرے لیے. آپ ڈائری بہت پہلے سے لکھتے رہے, جی. یہ شوق کب سے آپ کو پیدا ہوا تھا ڈائری لکھنے کا؟ پہلے ابتدا میں بابا صاحب لکھتے تھے. اچھا. تو ان کی ڈائری پر میں پڑھتا تھا, آج ہم نے یہ قصور کیا, آج گھوڑا لنگڑا کیا, آج اس طرح ہوا. تو میں نے کہا میں بھی لکھوں. اچھا, آپ بھی لکھتے رہے. تو پھر میں نے لکھا. 8-10 سال ہو گئے نہیں میں لکھتا. جی. لیکن اس وقت تک میرے پاس 60-70 سال کا پورا ریکارڈ, ڈائری کا ریکارڈ. ملت اسلامیہ کے خصوصاً اصلاح کا, اس کے صحیح نقش قدم پر چلنے کا, اس کے نجات کا ذریعہ جو تھا اور فلاح کا جو ذریعہ تھا, وہ قدیم مدارس, خانقاہیں جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. وہ حضرت شیخ پیران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ تھا, وہاں سے لے کر آج تک کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو وہاں اصلاح کا ایک پہلو نظر آتا ہے. آج کی موجودہ جو مجاورت ہے یا خانقاہیں ہماری, اس کے اندر اس چیز کا انحطاط کیوں ہو گیا ہے, اور وہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہے, اور وہ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھا رہے؟
सरकार बगदाद के ज़माने में बगदाद का किस्सा था, उस वक्त था। आज आपको इस बसाते अर्द पर कोई गोदड़ी पोश ऐसा मिलता है जो राजदार हो। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करूंगा। मेरी उम्र 2.5 साल थी, मैं बीमार था तो मेरा सांस निकल गया। मेरी पुप्पी इकबाल साहब की माँ और मेरी वालदा रोने लगी। बाबा जी साहब उस मस्जिद में रहते थे। उन्होंने दरवाज़ा खोल के पूछा उनको कि तुम क्यों रोती हो, क्या बात है? तो उन्होंने मेरा कहा कि ये गुजर गया है। कहा ये खुदा का काम है, तुम रो कर क्या करोगी? अच्छा, यासीन साहब के वालिद का कहा उनको कहो कब्र तख्ते की तैयारी करो, मैयत को मेरे पास ले आओ। मैयत को मेरे पास ले आओ। ले आए, वो यहाँ रखा उनके पलंग पर। मुझे वहाँ कब्र तख्ते की तैयारी हुई और कब्र खोदी भी कुछ 2 इंच खोदी या कितनी खोदी, तो मेरी ये रगें जो हैं ये हरकत करने लगी। ये जब हरकत करने लगे तो बाबा जी साहब ने इनको बुलाया। ये आई तो कहा तुम तो जिंदे को दफन करने लगी थी। इनको थोड़ी सी झाड़ दी कि तुम लोग समझते नहीं हो, ये है वो है। तो ये तो जिंदा था, इसको जिंदे को दफन करने लगी। उन्होंने शुक्र किया, उन्होंने मुझे अपने छाती से लगाया। अब बैठी हैं तो इतने में कहीं किसी दुल नाम था उस आदमी का, उसने बाबा साहब को कहा रस्ते में कि ऐसा हो गया है। बाबा साहब आए तो बाबा साहब फरमाते हैं कि सियाह किस्म क्या मलमल का साफा मेरे सिर पर था, अबरक लगी हुई, पूरा जेंटलमैन था मैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये ख्याल नहीं पड़ा कि वो साफा मेरे यहाँ एक हिस्सा उसका गले में पड़ा हुआ है। बाबा जी साहब ने कहा मियाँ मेरा एक शेर लिखो। किसी भी सूरत में वो कशफ ऐसा नहीं कहते थे जिस सूरत में दूसरा ये समझे कि ये कशफ है। शरीयत का पर्दा होता था। बाबा साहब ने कहा कलम तो हाथ रखे, हजरत किस तरह तो उन्होंने दिखाया लाम लख करामता और पीछे पहला दे साडी वार पीरा डूबे लख बेड़े 12 बरस देड़े लाए घूमनू कट के पार पीरा सारी उम्र डोली तीती तद बोली खातर रब दी चपा मार पीरा अब सदका हसन हुसैन दादी मेरे सिर थी गम उतार पीरा। इन्होंने लिखा, कहा सुनाओ, इन्होंने सुनाया। सुनने के बाद बाबा जी साहब जलाल में आ गए, बेखुद हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे से आगे लाखों फरियादी फरियाद कर रहे थे, तो मैंने कहा आज पहले मेरी बार है, फिर और करो जो कुछ करना है। मैंने अपने सीधी को गौस पाक की गोद में डाल दिया है। गौस पाक जाने, खुदा जाने। अगर आज के रोज आपको अपने लोगों हम सब के लिए या नई नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात है ये तो बरादरी और ये तबकाती जो इख्तिलाफात हैं इनको ख़त्म किया जाए। जी, पहली बात यह है कि इनको तबकाती लड़ाई। दूसरे मुसलमान जो है वो एक होके ऐसा रहे जैसे नाखून और गोश्त होता है। हाँ, वरना हम किसी उस मिशन में नहीं जा सकेंगे जो काफिले मंजिल मकसूद पर पहुंच के। यानी उसके लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना बहुत जरूरी। बगैर इसके कोई रास्ता नहीं है। जनाब मियां साहब, हम आपके बड़े मशकूर हैं। मैं
ریاستی کلچرل اکیڈمی اور دوردرشن کیندر سری نگر کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.